اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ابراہیم علیہ السلام شہر سے نکلے، اور اللہ کا بھی حکم یوں ہی تھا۔ راہ میں لوگوں نے حضرت سے کہا کہ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، عورتوں کی خواہش اس کو بہت ہے، خصوصاً عروس کا زیادہ راغب ہے۔ اس لیے ہر ایک راہ میں گھاٹ 10 آدمی متعین ہیں۔ کوئی مال و اسباب مصر سے لے جاتا ہے تو پکڑ کر اس سے اس کا محصول لیتا ہے، اگر کوئی سوداگر عورت کو لے کر جاتا ہے تو اسے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے، اور سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ کی برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی۔ اس راہ کے سوا دوسری راہ بھی نہ تھی۔ آخر الامر ناچار ہو کر ایک صندوق بنا کر سارہ خاتون کو اس میں چھپا کر قفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسا۔ جب شہر میں جا پہنچے، محصول والے جب صندوق کھولنے لگے کہ جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیویں، اس میں حضرت نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا میں دوں گا، اگر چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونے یا چاندی لو۔ یہ سن کر اور بھی شوق ہوا کہ اس میں کیا چیزیں کھولا جائے۔ کھول کر دیکھا تو ایک عورت صاحب جمال آفتاب کے مانی نظر آئی، جس کا ثانی دنیا میں نہ تھا۔ پس اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین آدمیوں کے نگہبان راہ کے ہیں، یعنی محصول لینے والے سوداگروں سے راہ کے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے، اس ملعون نے حضرت سے پوچھا، یہ عورت تیری کون ہے؟ حضرت نے کہا، یہ میری بہن ہے، اور بی بی کو بہن کہنا عذر اسلامیات کے درست ہے۔ اس ملعون نے کہا کہ اپنی بہن کو مجھے دے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک آپ ہے۔ سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہناؤ، خوشبو سے معطر کر کر میرے پاس لاؤ۔ بحسب حکم اس ملعون کے ویسا ہی کیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا لے، تاکہ حضرت سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ ملعون جو گفتگو کرے حضرت سنیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ملعون نے دیکھا، خست دست درازی کیا، اسی وقت ہاتھ اس کا شل اور خشک ہو گیا۔ پھر چاہا کہ اور بیعت بھی کرے، تب اللہ کے حکم سے زانوں تک زمین نے اس کو دھنسا لیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ بے شک یہ عورت ساحرہ ہے۔ سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا خدا کا دوست ہے، وہ خدا کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب بار دیگر سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ بد سے دیکھا، جھٹ اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے بی بی، میرے حال پر دعا کر، میں نے اس کام سے توبہ کی۔ جب آپ نے دعا کی، آنکھیں اس کی اچھی ہو گئیں۔ پھر غلبہ شیطانی سے ہٹ شکلی کی اور چاہا کہ پھر ان پر دست انداز ہو۔ اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور آنکھیں اس کی جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی دعا کریں، میں نے توبہ کی۔ وہ بولی کہ اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے صاحب کی ہے، وہ خدا کا دوست ہے، اگر وہ چاہے تجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ تب اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ تب حضرت وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بولا، اے حضرت، مجھے معاف کیجیے، تم پر میں نے بہت ظلم کیا، میں نے توبۃ النصوح کی ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ میرے حکم سے نہیں ہے، خدا کے حکم سے ہے جو رب ہے سارے جہاں کا، دیکھو مرضی الہی کا کیا حکم ہوتا ہے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، خدا تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا اور فرمایا کہ جب تک وہ تمام ملک اور خزانہ آپ کو نہ دے، آپ ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ تب حضرت نے اس سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر تمام سلطنت اور خزانہ حضرت کو دے ڈالا۔ تب حضرت نے اس کے حال پر دعا کی اور اس نے صحت پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کو 2 حصے کر کے آدھا جو جانب کنعان کے تھا آپ نے لیا اور باقی اسے دے دیا۔ پس بادشاہ نے ایک خادمہ دوشیزہ نیک روی خوبصورت لا کر سارہ خاتون رضی اللہ عنہ کو کہا، اے بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی اور تم کو میں نے دیکھ کر اندیشہ کیا، بس تمہارے عفو کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خدمت کے لیے دیا، اور جو گناہ اور تقصیری مجھ سے ہوئی معاف کیجیے۔ پس ابراہیم سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راہ میں سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حال جو بادشاہ کے وہاں گزرا تھا سو بیان کرنے لگی۔ حضرت نے فرمایا، اے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاطر جاں مبارک، کچھ اندیشہ مت کر، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے
پردہ غیب اٹھا کر جو جو باتیں تم پر گزری تھی مجھ پر سب ظاہر کی، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو میں دیکھتا اور سنتا تھا۔ بعد اس کے سارا خاتون رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دیا۔ یہاں ایک سوال، یعنی باوجود اس کے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے میں آسمان و زمین کا فرق ہے، بس اس میں کیا بھید تھا کہ جب کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت دی تو حق سبحانہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا تھا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عظمت و پاکی کی حضرت کو خبر دی۔ جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ مابین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو رسول خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تو اس وقت منافق سب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم طعن کرتے اور کہتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے حال کو ظاہر نہیں کیا۔ پس خداوند عالم کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عصمت کو وحی آسمانی سے ثابت ہو اور مستحق کر دی، تاکہ ام المومنین پر جنہوں نے تہمت دی تھی وہ جھوٹے اور روسیہ ہوں اور منافق ان کے حق میں پھر طعن نہ کر سکے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا اور کہا کہ ابراہیم تو اپنی بیوی کو بچشم خود دیکھ لے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے سید عالم تو غائب رہے، میں خود عائشہ کا نگہبان ہوں۔ بس ان دونوں کے بیچ میں عذر مرتبہ کے اتنا فرق ہے کہ سارہ رضی اللہ عنہ کے نگہبان حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے اور ام المومنین کا پاسبان رب جلیل ہوا۔ عرض ابراہیم علیہ السلام شہر مذکور سے نکل کر بیت المقدس کی طرف گئے، جس کو فلسطین کہتے ہیں۔ وہاں جا کر پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، زمین کی طرف جتنا ہی دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تب حضرت نے دیکھا کہ اس جگہ میں آب روان اور زمین نرم اور تمام درخت میوے دار ہے اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے۔ اور سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام اس واسطے ہوا کہ جب بادشاہ سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا حسد کرتا ہاتھ اس کا خشک ہو جاتا۔ بعد اس نے توبہ کی اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے لے جائیے، اس لیے کہ جس وقت میں اس پر برا حسد کرتا تھا اس وقت بھی ہاتھ میرا ایسا ہی شل ہو جاتا تھا اور خشک رہتا۔ وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہیں، ان کے بطن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منسوب ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے شہر مذکور میں قیام کیا، عمارتیں بنائیں، اور ایک شخص سالم بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے خلیل اللہ کے زمانے تک بقیر حیات تھا، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت لوگوں کو حضرت نے شریعت سکھائی۔ تب لوگوں نے کہا کہ یا حضرت ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم اس طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رضائے الہی سے ایک پتھر بہشت سے لا کر دیا، اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا، اے ابراہیم، ترجمہ کہا جبرائیل علیہ السلام نے، اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں، ان میں سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام اور آخر سب کے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پس وہ پتھر کو قبلہ رو رکھ کر کے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اس پتھر کا نام صغرۃ اللہ ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہتے، اولاد ان کی وہاں پیدا ہوئی اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم، نمرود کے پاس جا اور اسے لشکر سمیت میری طرف بلا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا کہ اے نمرود، کہہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، دیکھ مملکت آسمان کی تیرے خدا سے چھین لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ اس نے کہا، میں اس کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے حکم کیا کہ 4 گدھ کو پالے جبکہ چاروں اونٹ کے برابر ہو۔ ایک تابوت بنوا کر مترد ہوا کہ اب کیا کروں؟ اتنے میں شیطان مردود ان کے ہمنشینوں میں آ کر بیٹھا اور اس سے کہا کہ تابوت کے چاروں کناروں میں 4 گدھوں کو باندھو اور ایک درخت تک ان کو بھوکا رکھو، بعد اس کے ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب گوشت کھانے کا قصد کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے، تب تھوڑے عرصے میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے، تب اس وقت ملک آسمان تیرے دخل میں آ جائے گا۔ اور اپنے ساتھ ایک مصاحف کو لے لو جو
جب ایک روز اوپر گزرے گا، روڑے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئے گا، اس وقت سمجھو کہ آسمان پر پہنچا۔ ابلیس نے جو کہا سو نمرود و مردود نے سنا اور ویسا ہی کیا، اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ بیان ابراہیم علیہ السلام جاری ہے۔